جب آپ اسٹیج سے وہ تقریر کر رہا ہے، وہ ٹیچر ہے ایک مدرسے کا، اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا مسلمانوں کی طرف سے، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں خود ایک مسلمان ہوں، یہ کہنا نہیں جی آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہے، اس شبداولی کا پریوگ کرنا بند کر دیجئے۔ ہاں، جو آتنکوادی آئے 22 میں جنہوں نے گولی چلائی، ہاں مسلمان تھے، ان کا دھرم اسلام تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس پڑھائی میں سوائے ہندوؤں سے اور باقی الگ الگ دھرموں سے نفرت کرنے کے اور ان کو پڑھایا ہی کچھ نہیں، کہ جب تک کنٹرول اس مولوی صاحب کے پاس میں نہیں۔ ہم نے بچپن سے جو کتاب پڑھی ہے، اس کتاب میں ہم نے یہی پڑھا ہے، میری دیوالی تب تک، آپ کی دیوالی تب تک نہیں بنتی جب تک میں نہ آؤں، اور میری عید تب تک مکمل نہیں جب تک آپ نہ آئیں۔ تو یہ بنا لوکل سپورٹ کے سمبھو نہیں ہے۔ سپورٹ ان کو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈوینڈل ہو گئے، غائب ہو گئے، تو وہ سب کچھ بھی تو ہوا ہے۔ جے کے معارف دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کو کئی دن گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی ہر شخص کا سینہ چھلنی ہے، اور پاکستان کے خلاف ہر کوئی سخت ایکشن کا منتظر ہے۔ لیکن وہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا نیشنل میڈیا ہر بار کی طرح اس بار بھی ہندو مسلم کی سیاست کو گرم کرنے، دیش میں نفرت پھیلانے اور ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ جن دہشت گردوں نے پہلگام میں حملہ کیا اور معصوم لوگوں کو قتل کیا، ان کا منصوبہ تھا کہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی سیاحت کو، کشمیر کے ٹورزم کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، دو الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے، ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا جائے، اور ہمارا مہان میڈیا ان کے اس منصوبے کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ اب دیکھیں آپ، 400 کیسی نفرت پھیلی ہے، کوئی کشمیری نظر آ جائے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی ہے پہلگام میں معصوموں کا قاتل۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں سے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، ہریانہ، لکھنؤ، چندی گڑھ، کس طریقے سے کشمیری اسٹوڈنٹس کو، کشمیری کاروباریوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، اور میڈیا کی پھیلائی ہوئی نفرت کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ وہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جموں کشمیر کے ایک لوکل رپورٹر جنید ہاشمی صاحب نے گودی میڈیا سے 2 قدم آگے بڑھ کر اس حملے کا ذمہ دار ایک طرح سے مسلمان، اسلام، مدرسوں اور کشمیریوں کو ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ آپ سنیں ذرا ان کی باتیں۔ جب آپ اسٹیج سے وہ تقریر کر رہا ہے، وہ ٹیچر ہے ایک مدرسے کا، اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا مسلمانوں کی طرف سے، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں خود ایک مسلمان ہوں، یہ کہنا نہیں جی آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہے، اس شبداولی کا پریوگ کرنا بند کر دیجئے۔ ہاں، جو آتنکوادی آئے 22 میں جنہوں نے گولی چلائی، ہاں مسلمان تھے، ان کا دھرم اسلام تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس پڑھائی میں سوائے ہندوؤں سے اور باقی الگ الگ دھرموں سے نفرت کرنے کے اور ان کو پڑھایا ہی کچھ نہیں، کہ جب تک کنٹرول اس مولوی صاحب کے پاس میں نہیں۔ ہم نے بچپن سے جو کتاب پڑھی ہے، اس کتاب میں ہم نے یہی پڑھا ہے، نہیں ہوتا میری دیوالی تب تک، آپ کی دیوالی تب تک نہیں بنتی جب تک میں نہ آؤں، اور میری عید تب تک مکمل نہیں جب تک آپ نہ آئیں۔ تو یہ بنا لوکل سپورٹ کے سمبھو نہیں ہے۔ سپورٹ ان کو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈوینڈل ہو گئے، غائب ہو گئے، تو وہ سب کچھ بھی تو ہوا ہے۔ یہ لیلن ٹاپ ایک نیوز چینل ہے، چند دن پہلے اسے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں تو بڑی اچھی کی، لیکن مولویوں، مدرسوں اور اسلام کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں جو زہر بٹھانے کی کوشش انہوں نے کی ہے، وہ کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں۔ وہی انہوں نے پہلگام میں مارے گئے پریٹکوں کا بڑی دفعہ ذکر کیا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے۔ ہماری بھی ساری ہمدردیاں ان پریواروں کے ساتھ ہیں پہلگام حملے میں جن کے پیاروں نے اپنی قیمتی جانیں گنوا دی ہیں۔ لیکن جنید صاحب نے ایک دفعہ بھی سید عادل حسین شاہ کا ذکر نہیں کیا، جنہوں نے اس حملے کے دوران ان ٹورسٹ کو بچاتے بچاتے اپنی جان تو گوا دی، لیکن کشمیریت کو زندہ رکھا اور ثابت کر دیا کہ مذہب انسانوں کو مارنا نہیں بلکہ بچانا سکھاتا ہے۔ آپ تو لوکل رپورٹر تھے نا، لوگوں کو آپ سے یہ بھی امید تھی کہ اس حملے کے بعد باہر کی اسٹیٹس میں کشمیری جس نفرت کا سامنا کر رہے ہیں، آپ اس پر بھی بات کریں گے، آپ اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اس پر بات نہیں کی، جس سے آپ کی مانسکتا اور آپ کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہی مدرسوں کو لے کر جو زہر آپ نے اگلا ہے کہ ان میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس سے انہیں اس جیسے حملوں کی سوچ ملتی ہے، ہندوؤں سے نفرت سکھائی جاتی ہے۔ اب پاکستان میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا نہیں، وہ تو میں نہیں جانتا۔ آپ جس کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں، ممکن ہے آپ کوئی کورس کر کے آئے ہوں، لیکن اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہاں کے مدرسوں سے رہا ہے، اور ہندوستان میں لاکھوں مدارس ہیں، لیکن مدرسے میں کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھائی جاتی جس میں اس قسم کی نفرت سکھائی جاتی ہو۔
مدرسوں میں تو امن و بھائی چارگی سکھائی جاتی ہے، محبت کا درس دیا جاتا ہے، اور جتنی بار آپ نے کتاب کیا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ نعوذ باللہ وسیم رضوی کی طرح قرآن کریم کی طرف ہے، اس لیے کہ وہ کتاب جو دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے وہ تو قرآن ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور کتاب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بتائیے، سب کو بتائیے کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سے یہاں دہشت گرد دوراندازی کر کے آتے ہیں اور آتے رہے ہیں، لیکن آپ پاکستان کے خلاف بولیے، وہاں کی ایجنسی ISI کے خلاف بولیے جو ہمارے ملک کے خلاف منصوبے کرتے ہیں، لیکن بیچ میں مدرسوں کو، مولویوں کو اور اسلام کو لا کر اس شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہیں آپ یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ہمارے ملک میں گھستے کیسے ہیں، کیسے داخل ہوتے ہیں، ہماری سیمائیں سرکشت کیوں نہیں ہیں، اور اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے بڑے لیول پر اقدامات کیوں نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر ہم پاکستان کے خلاف بالا کوٹ اور سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں تو اس بار تو موقع ہے، اس بار ہم ان آتنکیوں کے ٹھکانوں کو گھس کر وہاں تباہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس پر بات نہیں کریں گے۔ آپ کو تو گودی میڈیا کی طرح مسلمان اور اسلام کر کے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بٹھانی ہے اور دلالی کر کے اپنا نام کمانا ہے۔ اور رہی بات کتاب کی، تو اگرچہ ہماری کتاب میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان کی عید غیر مسلم کے بغیر اور غیر مسلم کی دیوالی مسلمان کے بغیر نہیں ہو سکتی، البتہ اتنا ضرور لکھا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، یعنی ایک انسان کو ناحق مارنا، اس کی جان لے لینا، اس کو قتل کرنا، یہ پوری انسانیت کو، سب لوگوں کو قتل کرنے جیسا ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک کو مرنے سے بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو مرنے سے اور تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اسلام یہ درس دیتا ہے، ہماری کتاب یہ سکھاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زمین میں ظلم کرنے والوں کو، ناانصافی کرنے والوں کو، فساد مچانے والوں کو، خوریزی اور قتل و غارت گری کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، تو کیسے آپ ان درندوں کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں؟ وہی پہلگام کا ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں زپ لائن پر ایک ٹورسٹ انجوائے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس وقت وہ وہاں سے نکلتا ہے اس سے پہلے ہی گولیوں کی گونج آنے لگتی ہے، گولیوں کی آواز آنے لگتی ہے، اور وہ جو زپ لائن کا آپریٹر ہے وہاں کا لوکل کشمیری ہے، وہ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے، لیکن اس کے ہاؤ بھاؤ سے، اس کی آواز سے، اس کی شکل سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا ہے۔ اچانک جب اس نے گولیوں کی آواز سنی وہ گھبرا گیا، اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر ڈرے ہوئے الفاظ میں نکلتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گھبرا گیا ہے۔ اور ایک مسلمان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن ہو کسی بھی مسلمان کے لیے کہ اچانک سے وہ گھبرا جائے تو اس کی زبان سے اللہ اکبر ہی نکلتا ہے۔ جنید صاحب بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن ایجنسیاں اس شخص کو اٹھا کر لے جاتی ہیں تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے، وہ تو ان کا اپنا کام ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن جنید صاحب نیشنل میڈیا کی طرح جیسے وہ ان کے گھر، یعنی اس شخص کے گھر پہنچ کر ان کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس بندے کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا، جنید صاحب بھی جا کر ایسے ہی سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کہیں گھر سے غائب تو نہیں رہتا تھا، کتنے سال ہو گئے اسے وہاں اس زپ لائن پر کام کرتے ہوئے، اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، لیکن ایک بھی مرتبہ اس شخص کی وضاحت پیش نہیں کرتے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ نیچرلی ایک مسلمان کی زبان سے ایسے وقت میں اللہ پر نکلتا ہے۔ گودی میڈیا نے اس پر بڑی سیاست کی اور بڑا ہلہ گلہ کیا کہ دیکھو پہلگام حملے کا ثبوت ایک اور مل گیا جس میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ظاہر ہو سکتا ہے، ایک بندہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور جنید صاحب بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہو بہو ویسے ہی ان کے الفاظ نقل کرتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اور معاملات میں وہ اپنی رائے دھڑلے سے ظاہر کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی اگر اپنی رائے پیش کرتے شاید اس کے پریوار والے، اس کے گھر والے تھوڑی سی اس کٹھن سے، اس مشکل سے باہر نکل آتے، لیکن ہوا کیا، آخر ایجنسیوں نے بھی اسے ریلیز کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اور خود کہا NIA نے کہ یہ تو نیچرلی اللہ پر زبان سے نکل جاتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ خیر، حملے کو کافی دن گزرے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس بار پورا ملک ایک ساتھ کھڑا ہے، ہر شخص کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مسلمان، ہندو، جتنے بھی طبقے کے لوگ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہندوستان میں موجود ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس دہشت گردی کو، اس کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی فیصلہ ہوگا ہماری گورنمنٹ کرے گی، ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔